عني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسبحان الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على الماء فجمد وخلق الخلق فأحصاهم عددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا فردا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحمر وأسودا. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام اہتمام اور کمال محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے آقا و مولا رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین ارواحنا فداء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم بی زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم بی زنم بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. حضرات، دنیا میں انسان پیدا کیا گیا ہے اور اس دنیا میں جینے کے لیے خود انسانوں نے کچھ اصول اور قانون بنائے ہیں. کیا مطلب ہے؟ گویا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے اصول اور قانون کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر اصول کے بغیر کسی قانون کے زندگی گزاری نہیں جا سکتی. ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس ہم کو حاصل ہے، ہم آزاد ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ایسے دفعات ہم بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں کہ فلاں کام آپ نہیں کر سکتے، آپ اس راستے سے نہیں گزر سکتے. اگر آپ نے اپنی گاڑی اس راستے میں داخل کی تو آپ مجرم قرار پائیں گے. یہ نو انٹری ہے.
ٹریفک کنٹرول کے لیے آپ نے رولز بنائے، زمین و جائیداد کے لیے آپ نے رولز بنائے ہیں، ایکٹ بنے ہیں، اصول بنے ہیں، قانون بنے ہیں۔ گویا کہ یہ جو تمدن ہے، جو ایک زندگی ہے، معاشی ایک کلچر ہے، اس کو گزارنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے، یہ ہم خود مانتے ہیں۔ پھر یہ انسان کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کیے ہوئے کے کسی قانون کا محتاج نہیں ہے۔ جس نے اسے بنایا ہے، کیا اس کا کوئی قانون نہیں ہے؟ انسان کی کامیابی اور اس کی بربادی یہ منحصر ہے اسی چیز پر کہ وہ کامیاب ہوگا یا برباد ہوگا، جبکہ وہ اللہ عز و جل کے قانون کے مطابق زندگی گزارے یا اس کی مخالفت کرے۔ اگر اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا مَن یطع اللہ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی پر فائز ہوا ہے۔ فرمایا دوسری جگہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، مت ڈرو، مت گھبراؤ، تم ہی کامیاب و کامراں ہو، بلند ہو، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ ایک جگہ قرآن پاک میں یہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جس مرد اور عورت نے نیک عمل کیا بشرطے کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، اس لیے کہ کافر کے اچھے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ قرآن میں یہ بتایا کہ قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا، کہ کفار جو کچھ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کفار کچھ بھی اچھے کام کرتے ہوں، ہم ان کے عمل کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے انہیں خاک و خاکستر بنا دیا۔ ان کے عمل کا کوئی بدلہ ممکن ہے دنیا میں بدلہ مل جائے، مگر مرنے کے بعد کوئی بدلہ دنیا میں بدلہ کیا، وہ عائش کر لے جتنا کرنا ہے۔ اللہ تاج شریعہ کیا فرماتے ہیں، منکروں عیش کر لو یہاں 4 دن، منکروں عیش کر لو یہاں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ جب قیامت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سوال ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے اللہ کو کیوں نہیں مانا، تم نے میرے رسول کی شان میں گستاخی کیوں کی، تم نے اسلام کو قبول کیوں نہیں کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے ان سرداروں نے، ہمارے ان دوستوں نے ہمیں بہکا دیا، ہمارے ان مولویوں نے ہمیں بہکا دیا، ہم ان کے بہکاوے میں آ گئے، اے اللہ ہم ایک بار پھر سے موقع دے دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اس بار ہم تیری عبادت کریں گے۔ تو اب تو دوبارہ ہونا نہیں ہے، مرنے کے بعد اسلام کے ہاں دوبارہ دوسری زندگی۔ سمجھ رہے ہو، اسکول کالج والوں، سیریل دیکھنے والوں، اگلی زندگی میں دوبارہ جنم لے گا، کتا بن کر جنم لے گا، سانپ بن کر جنم لے گا، بچھو بن کے جنم لے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کفر ہے ایسا عقیدہ رکھنا کہ دوبارہ جنم لے گا وہ کسی اور شکل میں۔ مگر ہم ہیں کہ سیریل دیکھتے ہیں، فلموں کے دیوانے ہیں، ہمیں جو کلچر دیا جاتا ہے اسکول و کالج کا ہم اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارے کچھ بچے نوجوان کہہ دیتے ہیں اگلے جنم میں ایسا ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ کفر ہے یہ، اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔
وہ کہیں گے دوبارہ بھیج، ہم تیری اطاعت کریں گے۔ اللہ وہی تاج الشریعہ فرماتے ہیں منکروں عیش کر لو یہاں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں شکر ادا کر لو اس کا، اس کے حکم کی تابع داری کر لو۔ عمر حیات لائی تھی مانگ کر 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی، 2 انتظار میں۔ آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے تھے نہ اپنی خوشی گئے، آئے تھے روتے ہوئے گئے تو رلاتے ہوئے۔ مصیبتیں آفتیں، ابھی میں آ رہا تھا بینگیر کٹھے میں ایک جگہ سید صاحب کا مکان ہے، وہیں رک گئے تھوڑا چائے پانی کے لیے۔ شیموگا میں کل جھٹکا ہوا، زمین لرزی، حیران ہو گئے لوگ، کہنے لگے یہ کیا؟ ہم سب ڈر گئے، پہلے ہلکی آواز آئی، پھر پورا دروازے دیواریں کڑکڑانے لگیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اسی کا نام زلزلہ ہے۔ اور کبھی کبھی یہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ زمینیں دھس جاتی ہیں جب زمین پر گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، پاپ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی معصیت گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کا غضب اترتا ہے۔ یہ وبائیں اور بلائیں کیوں آئی میاں؟ اللہ نے جب نعمتیں دی تھیں کیا اس کا ہم نے شکریہ ادا کیا؟ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی تھی کیا ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ کامیابی اور کامرانی منحصر ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر۔ قرآن تو فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک یہ نماز تمہیں فحش چیزوں سے، منکرات سے، گناہوں سے روکتی ہے نماز۔ مگر مسلمان نماز پڑھنے آئے تو ہماری فکریں اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ کامیابی اسی میں ہے، برکتیں اسی میں ہیں۔ البرکت مع اکابرکم، تمہارے جو بزرگ گزر چکے ہیں انہی کے ساتھ تمہاری برکتیں ہیں۔ اسی کو تو قرآن نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سوچئے ذرا آپ کہ ہم اپنا جو رشتہ اسلام سے تھا، قرآن سے تھا، آج ہم اس سے کتنا دور ہیں۔ سوچیں گے تو سوچیں ذرا کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر گھنٹوں بکواس کرتے ہیں، نہ ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ بیزارگی ہوتی ہے، نہ الجھن ہوتی ہے، مگر نوری محفل مغرب کے بعد ہونی ہو تو ہمیں اس میں آنے میں الجھن محسوس ہوتی ہے۔ قرآن پاک سننے میں، قرآن پاک کی تلاوت میں ہم تھوڑی دیر میں گھبرا جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ آدھے گھنٹے بمشکل اگر قرآن پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ پاتے، مگر دوستوں کے ساتھ، بالخصوص مسلمانوں کے سوسائٹی میں جہاں مسلم کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، 12 بجے 1 بجے رات تک ہمارے نوجوان سائیکل پر، موٹر سائیکل پر گپے ہانکتے، بکواسیں کرتے ہیں۔ انہی کو بلاؤ تو وہ جمعہ میں بھی مسجد میں نہیں آتے، آخر وقت میں آئیں گے جب خطبہ شروع ہونے والا ہوگا۔ میں نے بار بار کہا آپ کہاں لے جانا چاہتے ہو اپنے بچوں کو؟ کہاں آپ لے جانا چاہتے ہو؟ اس وقت بیزارگی نہیں، گھبراہٹ نہیں، الجھن نہیں، مگر بلا لو ذرا قرآن سنانے کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بزرگ اس پر رسی باندھیں۔ میرے نبی نے فرمایا
ادب کی لٹھی کو اپنی اولاد سے کبھی مت اٹھانا، ہمیشہ ان کے پیٹھ پر تانے رکھنا۔ ادب کی لاٹھی تمہاری اولاد کے پیٹھ پر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ بیٹے نے اگر باپ کے ساتھ کچھ کر دیا، خرچے نہیں دیے، بیوی کی سنی، کبھی ماں کی باپ کی نہیں سنی، تو اس وقت باپ بوڑھا نہیں رہتا، جوان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو کہتا ہے مولانا صاحب کیا کریں، سنتے نہیں، آپ سمجھا دیجیے۔ پراپرٹی کی بات آئی تو جوان ہے یہ بڈھا باپ، نماز کی بات آئی تو کہتا ہے میں بوڑھا ہوں کیا کروں، روزے کی بات آئی تو کہتا ہے اب ہم کمزور ہو گئے، یہ لڑکے ہماری باتیں سنتے نہیں ہیں۔ وہی جوش اس وقت کہاں سے آ جاتا ہے جب وہ آپ کے خلاف کبھی کچھ بول دیتا ہے، آپ کے گھر کے خلاف کچھ بول دیتا ہے، یا اپنی بیوی کی سنتا ہے آپ کی نہیں سنتا، تو آپ اس وقت جوان کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ بات نہیں ہے ہمارے یہاں؟ ہم نے دیکھا ہے اچھے لوگوں کو وہ بالکل جلال میں آ جاتے ہیں اپنے بیٹوں پر، جبکہ بیٹا ان کی بات نہیں سنتا ہے، مگر نماز کی بات آتی تو کہتے ہیں نہیں ہماری سن ہی نہیں رہا ہے، وہ لڑکے جوان ہو گئے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ہمارے رشتے، میرا خون اگر میرا بیٹا ہے تو کیسے، گویا کہ میرے اندر خود یہ جذبہ نہیں ہے کہ نماز پڑھوں۔ اگر میں نماز پڑھتا تو اپنے بچوں کو بھی سختی سے نماز کی تعلیم دیتا۔ ہم جب شریعت سے دور ہوں گے کامیابی کہیں اور تلاش کریں گے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تمہاری بڑی کامیابی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، بزرگوں کی اطاعت میں ہے، اللہ والوں سے محبت میں ہے۔ تو یہ جو ماحول ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، کہاں سے بگڑے ہوئے ہیں؟ نعمتوں کا حساب ہے ہمارے پاس۔ نوجوانوں، طاقتور ہو ایک بوڑھے کو دیکھو، بچے چھوٹے ہوتے ہیں سامان کی ضد کرتے ہیں، یہ نوجوان ہے نا کبھی بولتے ہیں ہمارے ابا بڑے ضدی، عمر ہو گئی نا تو ضدی ہو گئے ہیں، ضد کر بیٹھتے ہیں۔ ذرا اپنے بچے کو چھوٹے دیکھ، وہ بھی ضدی ہوتا ہے۔ تو جو بچپنا تھا بڑھاپے میں وہ لوٹ آیا، جو بچپنا تھا وہ بڑھاپے میں لوٹ آیا۔ تو آج جس جوانی پہ تجھے گھمنڈ ہے، یہی جوانی دن تیری جانے والی ہے۔ کچھ بھی کر لے تو، وہی 2.5 فٹ چوڑی اور 5 فٹ لمبی جگہ ملنے والی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سوچنا ہے کبھی آپ کو، اللہ نے جو جوانی کی قوت عطا فرمائی ہے، جو یہ طاقت و پاور دیا ہے، کتنے دن تک رہے گا اور ساتھ جائے گا کیا؟ نہ تمہاری دولت جانے والی ہے، نہ شان و شوکت جانے والی ہے، نہ تمہارے ساتھ تمہارا دوست جانے والا ہے، نہ تمہارا یہ فیشن جانے والا ہے۔ کہاں سوچ رہا ہمارا جوان؟ اتنے بیوقوفی جیسی حرکتیں ہیں، یہ بریسلیٹ پہن کر گھومتے ہیں۔ کیا پیسہ دیتا ہے وہ آپ کو؟ دے کیا رہا ہے وہ؟ سوچو ہماری فکر، ہم نے کون سی تہذیب اپنے بچوں کو دی ہے کہ وہ جینس پینٹ پہنتے ہیں، گھٹنے کے پاس پھٹا رہتا ہے، رانوں کے پاس پھٹا رہتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں میں بریسلیٹ پہنے ہوتے ہیں، گلے میں چین ہے، کس کو دیکھ کر انہوں نے پہنا؟ آخر یہ نوجوان علماء کی، بزرگوں کی نقل کیوں نہیں کرتے؟ قائد ملت تشریف لائے تھے، شہزادے تاج الشریعہ، جانشین حضور تاج الشریعہ قائد ملت علامہ اسجد میاں صاحب قبلہ دامت ظلہ نورانی تشریف لائے تھے۔ سب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ 50,000 کے قریب یا اس سے زائد مجمع رہا ہوگا۔ اتنی پبلک، کہاں سے لوگ آئے تھے، علماء کے جھرمٹ میں ایک اونچی کرسی پر وہ بیٹھے ہیں۔ جب آئے تو سب خاموش ہو گئے، گاڑی سے اتارنا مشکل، گاڑی پہ بٹھانا مشکل ہے۔ کیا یہ عزت و عظمت کسی اور کو ملتی ہے؟ مگر یہ آپ کا بیٹا قائد ملت کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتا؟
ان کو اپنا ہیرو کیوں نہیں مانتا ہے؟ وہ بریسلیٹ کیوں پہنتا ہے؟ وہ اپنے گلے میں چین کیوں پہن کر گھوم رہا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ یہ تو 1 گھنٹے کا فنکشن تھا جو آپ نے دکھا دیا. 24 آورز تو آپ اسے سلمان خان ہی دکھا رہے ہو نا. اور ناچنے والوں کو ہی تو دکھا رہے ہو آپ. انہی بے شرموں کا دماغ کی چیزوں کو آپ نے اپنے نوجوانوں کے دل و دماغ میں بھر دیا ہے. مارکیٹ میں ہے تب بھی اسی کا نام سن رہا ہے. اب اس سے گری ہوئی سوچ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو انتہائی ذلیل ناچنے والا بے حیا قسم کا انسان ہے. سوچئے بے حیا بے غیرت انسان کو مسلم نوجوان اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اور جن کی عزتوں عظمتوں کا مینارہ اتنا بلند ہے کہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے دنیا کا بڑا سے بڑا شخص لائن میں کھڑا ہوتا ہے، عزت و احترام والا. اس سے تو آپ اسے اپنا آئیڈیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس آپ کیوں میں کھڑے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں مصافحہ کرنے کے لیے، ہاتھ چومنے کے لیے. تو ہاتھ چومنے ہی سے سب کچھ ہوگا؟ ہاتھ چوم لیا آپ کا بیڑا پار ہو گیا؟ ہاتھ محبت سچی ہونی چاہیے، دکھاوے کی محبت نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے جو نعمتیں جو عظمتیں آپ کو عطا فرمائی اس کا شکر ادا کرو. جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو حالات ہمارے سامنے ہیں، وہ ہمارے ہی کرتوتوں کے بدلے ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر. اگر بھئی بوڑھا آدمی ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدکار بوڑھی عورت، اردو میں جو لکھتے ہیں کیا کہوں میں، بوڑھی رنڈی جو طوائف ہو، جو دھندے کرتی ہو، جب بوڑھی ہو گئی تب کونے میں بیٹھ کر وظیفہ نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ اب تو اسے کوئی پوچھے گا نہیں. دانت اس کے جھڑ چکے ہیں، اس کے چہرے کی جھریاں اڑ گئیں، آنکھوں کے کاجل غائب ہیں، اس کا حسن تباہ و برباد. اب وہ عبادت نہ کرے تو اور کیا کرے گی؟ اسی لیے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جوانے گوشہ نشین راہ شیر مرد راہ خداست. شیر مرد راہ خداست. جوان جو شخص ہے اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کے راستے کا وہ شیر ہے. جب طاقت تھی گناہ کرنے کی اس وقت اگر وہ اللہ کی طرف جھکا ہے تو اس کی بات کچھ اور ہوا کرتی ہے. آدمی بوڑھا ہو گیا، مسجدوں کی طرف آ رہا ہے، انہی کے قدموں کی برکت سے بیٹے کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. مگر باپ نے کتنا سوچا سمجھایا اپنے بیٹے کو، کتنی تعلیم دی. میں نے جو کہا کیا یہ فیکٹ نہیں ہے؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ وہی باپ اگر بیٹا اسے تیز آواز میں بات کر دے تو باپ بن جاتا ہے؟ نماز نہ پڑھے نہیں پوچھتا پڑھا نماز کی نہیں پڑھا. اور اگر کہہ دے بھئی چچا جان دادا جان اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے، ارے سنتے نہیں ہیں، اب جوان ہو گئے ہیں، ہمارے بس میں نہیں. جب خود کو بولا تو یہ جوان ہے اور نماز کی بات آئی تو یہ بوڑھا ہو گیا. تو گویا کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بہت غلط سوچ اور فکر کی طرف لے جا رہے ہیں. جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ان نعمتوں کی حفاظت کریں، بزرگوں سے اپنی عقیدت و محبت رکھیں. زمانے کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. ایک طرف سے تمہیں برباد کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، ہزاروں طرف سے برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھنا اللہ کا وعدہ سارے وعدوں سے بڑا ہے. اس نے جو وعدہ فرما لیا اپنے کرم سے، ارے میاں وعدے تو دھوکے باز توڑتے ہیں، وعدہ تو کمزور پورا نہیں کر پاتا. اللہ سے بڑھ کر طاقت والا کون ہے؟ اس نے اگر کوئی وعدہ کر لیا ہے اپنے ذمہ کرم سے تو کیا وہ توڑ دے گا؟ معاذ اللہ. جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے.
فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نمازیں پڑھ کر اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، روزے رکھ کر شکریہ ادا کرو، قرآن مقدس کی تلاوت کر کے تم اس شکریہ ادا کرو۔ آپ سوچو ذرا، آپ سنتے ہوں گے نا، ایک صحابیہ خاتون ہیں سرکار کی بارگاہ میں آئیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فلاں سے شادی ہوئی، میری فلاں سے شادی ہوئی، مگر وہ میرا حق نہیں ادا کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ جب سے شادی کر کے لے کے آئے ہیں یہ دن بھر بندہ روزہ رکھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، تو اگر اسے دن بھر روزہ رکھنا ہے اور رات بھر نماز پڑھنی ہے تو مجھے بیاہ کر لائے کیوں؟ کم سے کم دن میں یا تو میرا حق ادا کرے یا رات میں کرے، رات بھر نماز دن بھر روزے۔ میرے آقا نے بلایا اور فرمایا کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بہت پسند ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، مجھے بہت پسند ہے کہ میں روزے رکھوں۔ سرکار نے فرمایا اس میں وقفہ کر کے کیا کرو، ان لنفسک علیک حق، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے ہاتھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آل و اولاد کا تیرے اوپر حق ہے۔ جہاں حقوق کی بات ہے وہیں صحابی کے جذبہ عبادت کو سمجھو، صحابی کے جذبہ عبادت۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ یہ کہتے ہو کہ ماحول خراب ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ امام صاحب؟ مذہب اسلام؟ ہے کون اس کا ذمہ دار؟ کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ اپنی پکچر بنائیے، ٹک ٹاک بنائیے، کسی عالم نے کہا، کوئی آتا ہوگا لیکن کہا کسی نے نہیں کہ آپ بنائیے، مگر آپ بنا رہے ہو، آپ اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ اور ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ہم اس دور میں لوگ اپنے حرام ناجائز کام کے بارے میں چاہتے ہیں کہ چونکہ میں یہ کر رہا ہوں اسی لیے مولانا اس کو حلال کہہ دیں، اسی لیے مولانا کیا کر دیں اسے، لوگ اب اس میں ہیں، حرام کام کرے گا اور چاہے گا کہ مولانا اسے حلال کہیں۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ اسے جائز کہہ دے مولانا، اور ایسے مولوی کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کے حرام و ناجائز کام کو جائز کہہ دے، اور مارکیٹ میں ایسے مولوی مل جایا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں مطلب نہیں کہ وہ کون ہے، مل گئے بس وہی سب سے بڑا مولوی ہے، وہی سب سے بڑھیا پیر ہے، وہی سب سے بڑھیا فقیر ہے۔ مصیبت ہے۔ سوچو آپ، میں کیا کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھروں کو مذہبی رنگ میں رنگ دیں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے شکایت کی کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، تو فرمایا حضرت نے کہ اپنے گھر پہ تم پردے لگا دو۔ انہوں نے پردے لگائے تو گھر میں برکت آنے لگی۔ وجہ پوچھی کا اس لیے کہ بے نمازی گزرتا تھا، اس کی نظر تیرے چوکھٹ پہ پڑ جاتی تھی، جس کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت دور ہو جاتی تھی اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے۔ ارے میاں، اگر کسی بے نمازی کی نحوست سے کسی دوسرے کی گھر کی برکت چلی جائے تو اس کے گھر کی برکت کس سے نہیں جائے گی جس گھر میں نماز پڑھی ہی نہ جاتی ہو؟ جس گھر میں نماز پڑھی ہی نہ جاتی ہو، بتائیے اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اب آپ کیا کرو گے؟ ڈھونڈو گے بابا، اب کوئی ایک تعویذ بتائے گا، کوئی دو تعویذ بتائے گا، کوئی تین تعویذ بتائے گا، تو کہیں آپ ایسے ڈھونگی بابا کی تلاش میں جائیں گے۔ کچھ لوگ تو اتنے بڑے ظالم ہیں کہ وہ کافروں تک پہنچ جاتے ہیں، وہ کافروں تک پہنچتے ہیں، کفر تک کرتے ہیں، اور کہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ غیروں کے پاس جا کر کے دعا تعویذ کرواتے ہیں۔ بے شرم، تجھے شرم نہیں آئی؟ قرآن فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن تو مکمل شفا ہے، رحمت ہے، اور تو کافروں کے پاس جا رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی رسول
قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے. جیسے قرآن پڑھنا چاہا، ان کا بچہ بغل میں سویا تھا اور گھوڑا بندھا ہوا تھا. قرآن یہ پڑھتے گئے، اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا گھوڑا. انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، گھوڑا سکون سے کھڑا رہا. پھر پڑھنے لگے تو پھر گھوڑا اچھلنے لگا. پھر انہوں نے قرآن کی تلاوت موقوف کی، گھوڑا پھر ٹھہر گیا. پھر انہوں نے قرآن پڑھی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا. یہ حیران اس واقعے سے سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے. نظر کی تو انہیں کچھ نورانی کندیلیں، نورانی لائٹ نظر آئی انہیں آسمان کی طرف سے. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات میں قرآن پڑھ رہا تھا، بچہ میرا بغل میں سویا تھا اور میں دیکھا کہ میرا گھوڑا اچھلنے لگا. اس ڈر سے کہ کہیں اس کا پیر میرے بچے کو نہ لگ جائے، میں نے قرآن کی تلاوت موقوف کی، گھوڑا ٹھہر گیا. پھر پڑھا تو پھر اچھلنے لگا. سرکار نے فرمایا کاش تم صبح تک قرآن پڑھتے، کاش تم صبح تک قرآن پڑھتے تو پورے شہر کے لوگ دیکھتے کہ قرآن کے پڑھنے پر تیرے پاس سکینہ اتر رہا تھا، رحمت کے فرشتے اتر رہے تھے، اس کو گھوڑا دیکھ کر اچھل رہا تھا. باباؤں کے پاس دوڑنے والوں، تعویذوں گنڈوں کے چکر میں پڑنے والوں، مطلب میں اب یہ ہوگا نا، آج کل کچھ بولنا بڑا مشکل ہے نا. جو تعویذ گنڈے صحیح طریقے سے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، قرآن سے جو ہوتے ہو، ڈیمانڈ پر نہ ہوتے ہوں. وہ کون سی تعویذ ہے جسے 50,000 روپے لگتے ہیں؟ میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. میں بھی بنا لیتا ہوں چھوٹا موٹا، تھوڑا بہت میں بھی بنا لیتا ہوں، ہے نا. بھئی بچے ہیں، مدرسے ہیں، بچیاں پڑھتی تھی تو میں نے تھوڑا بہت اپنے بچیوں کے لیے، میں وہ مارکیٹ والا کام تو نہیں کرتا، لیکن آج تک میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سی تعویذ ہے جو 50,000 کی ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا آج تک، مگر آپ وہاں تو دے دو گے، ہے نا. کتنی گری ہوئی ہماری فکر ہے. قرآن پڑھنے سے رحمتیں اترتی ہیں. تعویذ گھنٹے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ روزانہ. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. آپ کہتے ہو گھر میں برکت نہیں ہے، یہاں فرمایا کیا کہ نیکوں کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں. میں اپنے گھر میں غوث پاک کا ذکر کرو، اللہ کی رحمت اتر آئے گی. امام حسن و حسین کا ذکر کرو، اللہ کی رحمت خود بخود. آپ کہتے ہو رحمت نہیں آ رہی ہے، ذکر کرو. ابو بکر صدیق کا کرو، غوث پاک کا کرو، خواجہ اجمیری کا کرو، اعلیٰ حضرت کا کرو، صحابہ کرام کا کرو، انبیاء کرام کا کرو، شہداء اسلام کا کرو. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں. قرآن پڑھو تمہارے گھر میں رحمت ہے، اللہ والوں کا ذکر کرو تمہارے گھروں میں رحمت ہے. بھئی نہیں کر سکتے ہو تو کسی فرجی واڑے کو 50,000 کی تعویذ بنوا کر لانے سے بہتر ہے کہ آپ قاری صاحب کو اپنے گھر لے کے چلے جاؤ، حضرت سورہ یاسین شریف پڑھو، پورا گھر ہمارا سنے گا. سمجھ گئے؟ اس کا اب ہوتا کیا ہے، لوگ آج کل کیا کہیں، گویم بمشکل نہ گویم بمشکل. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑیں داستاں کیسے، ہنسائیں تو بغاوت ہے، رلائیں تو بغاوت ہے، بولیں تو کیا بولیں. حافظ صاحب کو لے، اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مولانا صاحب کو لے جاتے ہیں تو ان کو اپنے گھر کے آخری کمرے تک، کس نے کہا بھائی آپ کو آخری کمرے تک لے جاؤ؟ آپ کو عالم سے رشتہ ایسا رکھنا چاہیے جس سے گھر والوں کی نظر میں عالم کی قدر و منزلت باقی رہے اور عالم کے نظروں میں آپ کے گھر والوں کی قدر و منزلت باقی رہے. یہ ایک فرینڈ والا جو نظریہ ہے اس نے سب کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. بیٹا باپ کو اپنا فرینڈ سمجھنا چاہتا ہے، باپ بیٹے کو اپنا فرینڈ سمجھنا چاہتا ہے، بیٹی ماں کو اپنا فرینڈ بنانا چاہتی ہے، عالم صاحب کو لوگ اپنا فرینڈ بنانا چاہتے ہیں، امام صاحب ان کو فرینڈ. یہ فرینڈ کیا ہے؟ کہاں سے اتر کر یہ عجوبہ ڈھونڈ لائے ہو جناب؟ قدر و منزلت کو اس کی دوستوں کی طرح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہنسی مذاق کرو. جہاں جو منزل ہے وہاں اسے رکھا جائے اور ہر منزل والے کی اس کی منزل کے مطابق قدر کی جائے. لیکن آپ جو اپنے گھر میں ایک عالم کو بلائیں گے اور ایک
انداز کا ویوہار کریں گے اس کے ساتھ تو آپ کے بچوں کے ذہن و دماغ میں عالم کی قدر بیٹھے گی؟ نہیں بیٹھ سکتی، ہرگز نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو آپ کلچر کیا دے رہے ہو، تعلیم ماحول کیا دے رہے ہو؟ بھئی میں دیکھ کر یہ حیران ہوں کہ قائد ملت ساگر سے، شموگا سے، بنگلور سے، ہبلی سے، کہاں سے 500 400 کلومیٹر سے دور لوگ آئے، صرف ایک جھلک دیکھی چلے گئے۔ کون تھی وہ ذات؟ کیا کسی بچے کے، کسی باپ کے بیٹے نے اس کے بعد کہا کہ ابا میں بھی قائد ملت بنوں گا؟ کہا کسی کے باپ بیٹے نے؟ اور وہ سلمان خان کتنی بار بننا چاہتا ہے؟ بولو، شاہ رخ خان کتنی بار بننا چاہتا ہے؟ گویا کہ ہم خود اپنے ماحول کے ذمہ دار ہیں، ہم نے ماحول خراب کر کے رکھا ہے۔ آج ہم نے جو حرکتیں کر رکھی ہیں، سوچو آپ، اللہ نے جو عزتیں، نعمتیں ایمان اور اسلام کے بدلے میں دی ہیں نا، اس کی قدر کرو۔ آدمی جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی وہ بہت ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، جب دولت آئی تو اس کے نخرے بدل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ 3 آدمی تھے۔ ایک آدمی گنجا تھا جس کے سر میں بال نہیں تھے، سب اسے چھیڑتے تھے، ٹکلا ٹکلا کہتے تھے۔ ایک آدمی تھا جس کی کمر ٹیڑھی تھی، اس کو برس کا کوڑی وغیرہ کا داغ تھا، اس سے لوگ گھن کرتے تھے۔ ایک آدمی اندھا تھا، دیکھ نہیں پاتا تھا، وہ دنیا کی نعمتیں نہیں پایا۔ اللہ نے تینوں کا امتحان لینا چاہا، اس نے ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ آیا گنجے کے پاس، کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ کہہ رہا میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر خوبصورت اچھے بال اگ جائیں، لوگ ہنستے ہیں، اور مجھے اللہ کچھ دولت دے دے تاکہ میں دنیا کی لذتوں سے، خوشیوں سے رہوں، لوگ مجھے چھیڑیں مت، چڑھائیں مت، میری بیماری دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، سر میں خوبصورت بال اگائے، اور اسے جو ہے بکریاں اونٹ عطا کر دیے کہ تم اسے پالو پوسو۔ اللہ نے خوب برکتیں دی۔ اس کے بعد یہ فرشتہ اس آدمی کے پاس جس کو سفید داغ تھا، کوڑ کا مرض تھا، کبڑا تھا، اس کے پاس آیا، کہنے لگا تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ بیماری میری دور ہو جائے، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، میرے پاس نہیں آتے ہیں، اور مجھے کچھ دولت مل جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اسے گائے عطا کی، ایک گائے دی، کہا اللہ تجھے برکت دے، وہ خوبصورت ہو گیا۔ اس کے بعد اندھے کے پاس آیا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا چاہتا ہوں کہ اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ فرشتے نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی اور اسے بکریاں دیں، فرشتہ چلا گیا۔ اب تینوں کی دولتیں بڑی، بڑی شان، بڑی عظمت، خوب پھولے پھلے اونچے گئے۔ پھر اللہ نے اسی فرشتے کو بھیجا۔ پہلے وہ گنجے کے پاس آیا، گنجے کی شکل میں۔ فرشتہ ایک نوری مخلوق ہے، یہ وہابیوں کی عقل ماری گئی تو کوئی کیا کرے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ فرشتہ نوری مخلوق، ہمارے نبی انسانی شکل میں تو کہتے نور تھے تو کھاتے کیسے تھے، نور تھے تو چلتے کیسے تھے؟ نادان، فرشتہ بھی تو نور ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ گنجے کی شکل میں آیا اور اسی گنجے کے پاس جا کر کہتا ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ہوا۔ کہا دیکھو میری حالت بڑی خراب ہے، مسافر ہوں، پریشان ہوں، میری کچھ مدد کر دو۔ تو اس نے کہا نہیں چلو چھوڑو۔ تو کہا نہیں، ارے مدد کر دو اس اللہ کے واسطے جس نے تمہیں اچھے بال دیے ہیں، تمہیں دولت دی ہے۔ فرشتہ ہی یہی تو تھا جس نے پہلے بخشا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو پیدائشی خوبصورت ہوں، یہ سب میرے اپنی محنت کے ہیں، میں کبھی گنجا ونجا نہیں تھا، میں ایسے ہی ہمیشہ تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، تم یاد کرو اس دن کو جب تم ایسے تھے۔ نہیں، میں کبھی ایسا نہیں تھا، ہم تو ایسے ہی ہمیشہ سے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اللہ تجھے اسی حالت پر لوٹا دے۔ اللہ نے ساری دولت اس کی چھینی اور پھر سے وہ ٹکلا ہو گیا۔ دوسرے کے پاس گیا جو برس کے داغ والا تھا، کوڑی وغیرہ جو بیماریاں تھیں،
اسی کی شکل میں کہنے لگا میں مسافر ہوں، پریشان ہوں، بیماریاں ہیں، کھانا کوئی نہیں دیتا، کوئی مجھے مصافحہ نہیں کرتا، اس اللہ کے واسطے کچھ دے دے، مجھے ٹھکانہ دے دے جس نے تجھے بیماری سے نجات دی، یہ گائے دی، یہ دولت دی، سب نے کہا کس نے کہا ہم پہلے ایسے تھے، ہم پہلے ہی سے ایسے ہی تھے، خوبصورت تھے، کوئی بیماری ہم کو نہیں تھی، یہ دولت ہمارے پرکھوں کی ہے، سب کچھ ہمارا ہے۔ اس نے کہا اچھا، بار بار بحث ہوئی مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر جیسا تھا اللہ تجھے ویسا ہی رکھے۔ اس کی دولت تباہ و برباد، اور پھر وہ اپنی جگہ پر واپس اندھے کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اس اللہ کے واسطے جس نے تجھے آنکھ دی ہے، میں اندھا ہوں، پریشان ہوں، میری مدد کر۔ اس اندھے نے کہا ہاں اچھا تو نے یاد دلایا، یقیناً میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے اخیارہ بنایا، مجھے دولت دی، اس نے مجھے عزت عطا فرمائی، لے تجھے کیا چاہیے، تو نے اس اللہ کے نام پہ مانگا ہے، جتنا تو چاہتا ہے سب لے لے، سب تیرا ہے۔ فرشتے نے کہا سن سن، ہم تو تیرا امتحان لے رہے تھے، جا اللہ نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی امتحان لینے کے لیے، اب تجھے ہمیشہ کے لیے یہ ساری نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیوں کے کسی بادشاہ یا گورنر سے کسی معاہدے کے لیے ملاقات طے تھی جنگ کے معاملے میں۔ جب سفر کے لیے نکلے تو لوگوں نے فرمایا کہ حضور جوتا چپل بہت پرانا ہے، آپ کا جبہ عجب سا ہے، ایک کام کیجیے آپ اچھا جبہ پہن لیجئے جس میں چمک ہو، دمک ہو، جوتے اچھے ہوں۔ ان کے مولویوں کے لباس بڑے شاندار ہوتے ہیں، بادشاہ ان کے بڑی شان و شوکت والے سونے کی ان کے سروں پر جو تاج ہوتے ہیں اس میں ہیرے جواہرات موتیاں جڑی ہوتی ہیں۔ آپ یہ پھٹا پرانا پہن کر جائیں گے تو اثر نہیں اچھا پڑے گا کہ اسلام مسلمانوں کا خلیفہ کیسا اور ان کا بادشاہ کتنا عالی شان ہے، کتنا پاورفل ہے، کتنا مالدار ہے، کتنی نفیس لباس پہنے ہوئے ہے۔ حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے، ارشاد فرمایا نحن اذلۃ قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ سنو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں لباسوں سے عزت ملے گی؟ ہم ایک دم ناکاری قوم تھے، اللہ نے ہمیں جو عزت و عظمت عطا فرمائی اسلام کی وجہ سے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی اسلام کی وجہ سے۔ جب تک ہم اپنی عزت کو اسلامی کلچر کے دائرے میں ڈھونڈیں گے تب تک دنیا ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ سمجھ بات آئی؟ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نوجوانوں اب بھی وقت ہے، سنبھلو، سمجھے کہ نہیں؟ ورنہ شموگا کا جھٹکا تو چھوٹا تھا، اس سے بڑے جھٹکے آ سکتے ہیں۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، رب کا کرم ہے مصطفیٰ کے صدقے کہ محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تم ہو نا، یہ امت تیری ہے، تیری امت ہے یہ، اس لیے تیری رحمت کے صدقے ہم ان پر عذاب نہیں اتار رہے ہیں۔ مصطفیٰ ہم میں ہے، وہ محبوب پروردگار رحمت للعالمین ہے، اس لیے رب العالمین ہماری بدعمالیوں پر عذاب نہیں اتار رہا، یہ جھٹکے خالی آ رہے ہیں، ورنہ قومیں تباہ کر دی گئی۔ میاں قوم لوط کو فرشتوں نے اپنے پروں پر اٹھایا زمین کے ساتھ۔ حضرت لوط کی جو قوم تھی، امت تھی، ان کی بدکاریاں جب حد سے زیادہ ہوئیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے ایسے گاؤں کا گاؤں، شہر کا شہر اٹھا لیا، لوگ مست ہیں اپنے مستیوں میں، کوئی برتن مانج رہا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی ہوٹل چلا رہا ہے، ان کو خبر نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن فرشتوں نے زمین کے ساتھ اٹھا لیا اور آسمان تک لے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے کتے، بلیوں اور برتنوں کی آوازیں آسمان میں سنائی دے رہی تھی، اور وہیں سے لے جا کر کے پلٹ دیا، پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی، پوری قوم۔ حضرت نوح کی قوم کی تباہی نہیں سنی آپ نے؟ ایک طوفان آیا، آسمان سے بھی بارش، زمین سے بھی پانی، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، تباہ ہو گئے، سب تباہ دفن ہو گئے۔
مگر امت محمدیہ محفوظ ہے اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے۔ تو اس مصطفیٰ کی نعمت، جو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کو رب نے ہمیں دیا اور ہمیں خوش نصیبی عطا ہوئی کہ ہم مصطفیٰ کی امت میں ہیں، قدر کرو اس کی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے اسی کی قدر کی۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ بنے، تو سوچو پہلے آج حال کیا ہے کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں کون بادشاہ بنے گا یہ امریکہ طے کرتا ہے نا۔ آج ہمارے مسلم بادشاہتیں جو نام کی ہیں کہنے کے لیے مسلم ہیں، وہاں کون بادشاہ بنے گا یہ طے امریکہ اور یورپ کرتے ہیں۔ کل کا عالم یہ تھا کہ جب اسلامی حکمراں بنتا تھا تو ان کے محلوں میں میٹنگیں ہوتی تھیں، حالت خراب ہو جاتی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر کے بعد عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو یورپ اور برطانیہ یہی عیسائیوں نے عیسائی بادشاہ نے فوراً کانفرنس بلائی، وزراء کو، ذمہ داروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، کہنے لگے سنو، ابو بکر صدیق تھے تو معاملے میں الجھے تھے، یہ عمر خلیفہ بن گیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، یہ بڑا جلالی ہے، بڑا خطرناک ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا، یہ بڑا سخت قسم کا خلیفہ ہے مسلمانوں کا، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لہذا ان کے قتل کرنے کا کوئی راستہ تیار کرو۔ ان لوگوں نے تیاری کی اور ایک جاسوس تیار کیا ٹرینڈ کر کے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانے زمانے سے ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ انہوں نے اب ٹرینڈ کیا ایک جاسوس کو جو بڑا ماہر تھا، اسے بھیجا گیا مدینہ کہ حضرت عمر فاروق کی نقل و حرکت پر توجہ رکھی جائے، ان کی روٹنگ کے بارے میں معلوم کیا جائے، وہ کب اٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کب بیٹھتے ہیں، ڈیلی ان کی کدھر سے ان کی روٹنگ ہے، کہاں کہاں وہ جاتے ہیں، کہاں کہاں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کب کھاتے، کب پیتے، کب سوتے۔ وہ مدینہ میں بیٹھ کر مہینوں واچ کرتا رہا، حضرت عمر فاروق کے روٹ کے بارے میں دیکھتا رہا۔ اس نے پتہ لگا لیا کہ فلاں وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھیتیوں کی طرف نگرانی کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک دن اس نے پلان بنایا اور درخت پر وہ چڑھ گیا کہ جب عمر ادھر سے گزریں گے میں یہیں پر ان کو شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق کا گزر ہوا، اتفاق دیکھیں کہ حضرت عمر نے کھیتیوں کا دورہ کیا، کھیتیاں دیکھی، واپس آئے، جس درخت پر یہ جاسوس بیٹھا تھا قتل کی نیت لے کر، اسی درخت کے نیچے حضرت عمر فاروق لیٹ گئے، اسی درخت کے نیچے عمر فاروق لیٹ گئے اور سو گئے۔ یہ نیچے اترنا چاہ رہا تھا کہ اچانک دیکھتا ہے کہ سامنے سے جھاڑیوں میں سے ایک خطرناک شیر ببر نکلا اور زور سے چگھاڑا، کود کے اوپر پھر درخت کے اوپر چلا گیا، اور اس کے بعد وہ حضرت عمر فاروق کا چکر لگا رہا تھا، ہر طرف سے چکر لگاتا رہا۔ وہ بیان کرتا ہے، وہ عیسائی بیان کرتا ہے جاسوس، اچانک میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہا تھا یہ کون ہے جو سو رہا ہے، جس کی حفاظت کے لیے زمین و آسمان اور سارے جانور، ساری مخلوق اس کی حفاظت میں لگی ہے، یہ ہے کون، یہ کیسے لوگ ہیں جن کی حفاظت پوری مخلوق کرنے کے لیے تیار ہے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ والوں کو پہچانو۔ خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ، میں نے بہت پہلے کہا تھا، خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ ہندوستان میں فوج لے کر نہیں آئے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مالک الدینار جب اس ساؤتھ کے علاقے میں سب سے پہلے اسلام داخل ہوا تھا، یہ فوجی بھی بن کر نہیں آئے تھے، ان کے پاس کمانڈوز نہیں تھے، دستے نہیں تھے، فقیری کا لباس تھا، ایک کشکول تھا، ایک جھولی تھی اور تبرکات تھے، اور فقیروں کی ایک ٹولی میں چلے آئے تھے، مگر کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، زمین بھی خواجہ کا حکم مانے، تالاب بھی خواجہ کا حکم مانے۔
سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو کیسے ہم کہتے ہیں یہ آ گیا وہ آ گیا، اب یہ جیتے گا اب وہ جیتے گا؟ میاں ان کو چھوڑو، کون جیتتا ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرو، خدا انہیں خود ٹھیک کر دے گا، خود کو سدھار لو۔ ایسے نہ جانے کتنے نمرود اور فرعون پیدا ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے، ان کی حیثیتیں کیا ہیں؟ مگر خود کو تو پہلے سدھار کے دیکھو۔ ہیں نہ ہم داڑھیاں رکھ رہے ہیں، نہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سود پہ سود کھائے جا رہے ہیں، جوا کھیلے جا رہے ہیں، ہر برائی ہماری سوسائٹی میں ہے۔ کون سی برائی ہے جو ہماری سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی؟ بتاؤ کون سی برائی ہے؟ کیا سنگھا ہماری عورتیں نہیں چلا رہی ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان ڈرگس اور چرس باجے گھاجے نہیں کھا رہے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان 12 بجے رات تک موٹر سائیکلیں لے کر لیفٹ رائٹ نہیں مارتے؟ میاں بربادی تو یہاں تک آ گئی کہ ایک مسلم لڑکی کیسے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کر کے اسلام چھوڑتی ہے؟ کیا وہ گندگی کھاتے ہیں ایسے لوگ؟ مٹی کھاتے ہیں؟ لیت گوبر پیخانے کھا رہے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں وہ؟ کس سوسائٹی میں وہ رہ رہے ہیں؟ اگر کوئی مسلم غیروں کے سوسائٹی محلے میں رہتا ہو تو ہم یہ کہہ دیں کہ اسے اسلام کی تعلیم نہیں معلوم ہے۔ ہمارے بیچ میں رہنے والی ایک بیٹی اسکول پڑھتی ہوئی غیر کے ساتھ وہ افیئر کر کے شادی کر رہی ہے۔ یہ نتیجہ ہے مسجدوں سے دور رہنے کا، یہ نتیجہ ہے علماء سے دور بھاگنے کا، یہ نتیجہ ہے اپنے آپ پر نظر نہ رکھنے کا۔ پوری سوسائٹی کو جواب دینا ہوگا۔ مسجد کا صدر بڑا پامر میں آ جاتا ہے، کمیٹی جلال میں آ جاتی ہے امام کے خلاف۔ کبھی اپنی سوسائٹی پر جلال دکھاؤ، کبھی اپنے شہر پر جلال دکھاؤ۔ میاں ایک مسلم لڑکی کے ایمان کی حفاظت کے لیے کبھی اٹھے کبھی آپ کی انجمنیں اٹھی، آپ کا ٹرسٹ اٹھا، آپ کے نیتا اٹھے؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں ہے ذمہ داری۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ، جن کو لوگ ایسے اپنے پیروں پر ایسے اٹھاتے تھے، ہاتھوں پر یوں لیتے تھے مفتی اعظم ہند کو، شہزادے اعلی حضرت، مگر جب دیہاتوں کے جاہل مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے کوشش کی گئی تو میرے مفتی اعظم ہند کھیتوں میں ننگے پیر چلتے تھے، گاؤں گاؤں جا کر مسلمانوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے تھے۔ اسی لیے آپ سے کہا جاتا بریلی سے جڑو، بریلی سے جڑو۔ طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، باہر نکلو گے آپ وہی کرو گے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں، ایک دن ہم یہیں رکے رات میں، 12 بجے رات تک نوجوانوں کی بدتمیزیاں ہمارے کانوں تک گونجی ہیں۔ یہاں پہ کیا فائدہ ہے بول کر؟ وہ کن کے بچے ہیں، کن کی اولاد ہیں؟ وہ 12 بجے تک کر کیا رہے تھے وہاں؟ کیوں ہمارا محلہ وانٹڈ ہوتا ہے پولیس کی لسٹ میں؟ کب ہم سدھاریں گے ان ساری چیزوں کو؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں۔ من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں بڑی کامیابی ملے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہی میں کامیابیاں ہیں۔ گھر میں چائے کی دکان پر بیٹھ کر میٹنگ چلنے میں آدھا گھنٹہ نہیں 1 گھنٹہ دیر ہو جائے، نہ باتھ روم پرابلم کرتا ہے اور نہ میٹنگ پرابلم کرتی ہے۔ مسجد میں 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو دیکھیے، مسجد میں 5 منٹ لیٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے، پھر دیکھیے امام صاحب کا کیا ہوتا ہے۔ اب میں تو مقرر امام نہیں ہوں، ورنہ شاید ابھی میرے بارے میں بھی شروع ہو چکا ہوتا، اور کیا پتہ شروع بھی ہو۔ ہاں، آپ جب تک یہاں بیٹھے ہو رب کی رحمت کے سائے میں بیٹھے ہو، جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو،
جب تک یہاں بیٹھے ہو آپ کا سب کچھ محفوظ ہے، باہر نکلے کہ شیطان تمہیں ڈبونے پر تیار ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ بہت لمبی، میرے آقا سب اسلام یہ سکھاتا بھی نہیں، کیونکہ اس میں نوجوانی نہیں، بوڑھے بھی ہیں، مریض بھی ہیں، شوگر پیشنٹ بھی ہوں گے، یہ میں نہیں کہتا، لیکن ہماری فکر کی بات کر رہا ہوں، جو ہماری حالت ہے۔ ہم زمینوں پہ چلتے ہیں، یہ نہیں کہ ایسی گاڑی میں بیٹھ کر ایسی کمرے میں ہی پڑے رہتے ہیں، نظر ہوتی ہے ہر جگہ پر، اور ہمیں یہ سب بولنے کی کیا ضرورت؟ آپ کو رسول اللہ کے علم غیب پہ تقریر کر کے واہ واہی کر کے لے کے چلے جائیں، ہے نا، کچھ بھی بول کر جائیں، سبحان اللہ کا نعرہ، لیکن میرے دوست اگر میرا نوجوان سنبھلا نہ تو ہزاروں نعرے لگتے رہیں گے، اگر یہی چلا گیا تو پھر اس کے بعد نعرے کون لگائے گا؟ میرے دوستوں، نوجوانوں، سوچو، فکر کرو، کون تمہارا خیر خواہ ہے؟ تم ہو تو نعرے ہیں، تم ہی تباہ ہو گئے تو پھر نعرے کہاں سے رہیں گے؟ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، جو آپ کے سڑے ہوئے پھوڑے کو کاٹ کر گندے خون نکال کر پھینک دے اسے دشمن نہیں کہتے۔ سخت بخار میں انجیکشن لگا کر تمہارے بخار کو جو ڈاکٹر اتار دے وہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ سنبھالو، ایک نہیں سمجھتے، ارے ایک آدمی خود عہد کر لے کہ میں سنبھلوں گا، ہوتا کیا ہے تم وہ کہ دوسروں کو مت کہنے جاؤ، خود ہر آدمی آج عہد کر لے کہ میں کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے کیا ابھی عصر سے پڑھوں گا، عہد کر لے، کیونکہ کیا پتا عصر کے بعد زندہ رہے گا کہ نہیں، اسے ابھی عہد کرنا چاہیے کہ کیا پتا جمعہ پائے کہ نہ پائے، کب موت آ جائے اسے، مٹے نامور کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ میرے دوستوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، مسجدوں کو شریعت کے مطابق چلاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت کے مشن پہ چلاؤ، تعلیمات اعلیٰ حضرت کے حساب سے چلاؤ، یہ ادھر ادھر کی دلیلیں مت لایا کرو۔ وہ مولانا فوٹو نکلواتے ہیں، مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں، وہاں مائک سے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بھائی جان جا رہی ہے، اگر بائک کے ساتھ نماز نہ ہو تو آفت آ رہی ہے، نہیں نا، تو بغیر مائک کے پڑھو، کیونکہ بغیر مائک کے مصطفیٰ نے پڑھا ہے، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے پڑھا، امام مجتہدین نے پڑھا، اعلیٰ حضرت نے مفتی اعظم ہند نے پڑھا۔ یہ مائک کے لفڑا 10 سال پہلے سے شروع ہوا ہے، ویڈیو تصویر نہیں کھنچوائی جاتی تھی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو، میاں اسکول ڈے میں تالیاں بجانے نہیں آ رہے ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو، تو امام وہی آپ کا رہے جو تصویر ویڈیو سے دور بھاگتا ہو۔ آپ اس کو دیکھو، بریلی والا دیکھو، بریلی والے سے مطلب بریلی شہر کا نہیں، دنیا کے کسی کونے کا ہو، امام احمد رضا مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو، اس سے مطلب نہیں وہ کہاں والا، کس سلسلے والا ہے، سلسلہ کوئی ہو، اشرفی ہو، رضوی ہو، برکاتی ہو، اسماعیلی ہو، شتاری ہو، شاذلی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کوئی سلسلہ ہو، مگر مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو۔ بس بحث اس سے اور کسی چیز سے نہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، نماز کو بچاؤ، مسجدوں کو بچاؤ، سوسائٹی کو بچاؤ، حالات بڑے خراب ہیں، شیموگا کے جھٹکے ابھی تمہیں جھٹکا دے رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں، یہ جوانی زیادہ دن کام نہیں آئے گی، وہی جھٹکے اگر آ گئے نا تو موت کا فرشتہ، اللہ فرماتا اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوہے کے گھر بنا لو نا، اس میں چھپ جاؤ، بلٹ پروف، واٹر پروف، کون سا پروف بنا لو آپ، موت وہاں آنی ہوگی تو آ جائے گی۔ بس گفتگو ختم کروں، سلیمان علیہ السلام شام میں موجود ہے، دربار لگا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کی موت ہند میں لکھی تھی، اور وہ بیٹھا ہے دربار سلیمانی میں، ملکر موت اب سوچ رہے ہیں وہ یہاں کی اب کریں تو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو مرنا تو وہاں ہے۔ ملکر موت آئے، ہے نا، آنے کے بعد مجلس میں بیٹھے اور اس آدمی کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ آدمی ڈر گیا۔ اس نے حضرت سلیمان نبی علیہ السلام سے کہا کہ حضور، مجھے یہ آدمی بہت گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ فوراً مجھے ہندوستان بھیج دے، اس سے دور کر دیں مجھے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا، ہوا لے کر وہاں پہنچی اور وہاں حاضر ہوئے، انہوں نے اس کی روح نکال دی۔
سمجھ گئے آپ؟ ہاں، تو اس لیے موت کب آنی ہے کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. اللہ سے ڈرو تاکہ جب اس کے پاس جاؤ تو سرخرو ہو سکو. کیا نہیں سنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ہم اور آپ جب قبر میں جائیں گے تو مصطفیٰ کا نورانی چہرہ دیکھنے کو ملے گا. نوجوانوں ذرا مجھے بتاؤ، جب مصطفیٰ ہمارے سامنے ہوں گے ہم دیکھیں گے، ہے نا، تو کھڑے ہو کر سلام پڑھیں گے کہ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے السلام علیکم یا رسول اللہ کہیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے نا. ارے گیا گزرا بھی کھڑا ہو جائے گا. بھائی شرم آئے گی، اس شرم آنی چاہیے. کوئی سوچ سو کر کے اپنے سے بڑے کا جواب دیتا ہو تو نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں. آپ کھڑے ہو گئے، بہت پیار سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سوچنا، شام تک سوچنا، کل تک سوچنا، مگر ضرور سوچنا. کھڑے ہو گئے، سرکار سامنے کھڑے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آپ نے کہا. سرکار نے دیکھا، آپ کی نظر سرکار کے چہرے پر پڑی، سرکار کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی، اور آپ کا چہرہ بولو، آپ کا چہرہ، آپ کی نظر سرکار کے چہرے پہ پڑی نا، اور سرکار کی نظر آپ کے، اور آپ کا چہرہ. نوجوانوں سوچو، آپ کا چہرہ کیسے آنکھ ملاؤ گے؟ ملاؤ گے؟ ملا پاؤ گے آنکھیں؟ یار ان دنیا والوں کے چکر میں اپنی جوانی دکھا رہے ہو. مصطفیٰ کے سامنے کیا کرو گے؟ جب چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی رب کے مصطفیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ بولو کیسے کھڑے ہوگے؟ سوچو ایک لمحے کے لیے بس، کیونکہ وہ ہمارے حضرت حضور والا میٹر وہاں نہیں ہے. وہ نبی ہیں یار، ہمارے آقا ہیں. کیسا عاشق ہے، سرکار نے کہیں جواب دے دیا، کرم کر دیا، لیکن نظریں نہیں کری. تب ہم کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بتائیے آپ، ابھی میں نکلوں مسجد سے، آپ میرے سامنے آئے السلام علیکم حضرت، میں وعلیکم السلام چہرہ کر کے نکل جاؤں، اور کوئی آیا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، لیکن چہرہ اس کی طرف 2 بار 3 بار سلام کیا، میں وعلیکم السلام کا چہرہ پھیر کر چلا گیا. کیسا لگے گا آپ کو؟ کیسا لگے گا آپ کو؟ بولو کیسا لگے گا؟ اور اسے سوچو کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. داڑیاں رکھنی ہیں یا کوئی سرٹیفکیٹ رکھے ہو کہ ابھی نہیں مریں گے، بوڑھے ہوں گے تب مریں گے، تب تک داڑیاں رکھ لیں گے؟ ہے کوئی سرٹیفکیٹ تو کوئی بات. اللہ بچائے آپ کو، اللہ سلامت رکھے آپ کو. سمجھو قبر میں مصطفیٰ آئیں گے، ہے نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور میں اس گل سے ملاقات کی رات. ہے نا، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل دیا ہوں. ہے نا، تائی شریعہ فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا. تاج شریعہ ہے نا. تو قبر میں مصطفیٰ دیکھیں آئیں گے. اگر چاہتے ہو کہ آئیں اور مصطفیٰ پیار کریں تو نمازی بن جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ قبر میں مصطفیٰ آئیں اور پیار کریں تو داڑھی سے چہرہ سجا لو، ماحول کو سدھارو. ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، باتیں سخت کرتے ہیں، مگر سخت وہ جب دلوں پہ اثر ہو جائے تو آپ کو لگے گا کہ کتنی اچھی بات ہے. وقت تو زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آنے میں بھی تاخیر ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ ایک کبھی پتھر کبھی بہت ہی بہتر فائدہ دیتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک کھلا دشمن ہزاروں ایسے منافق دوستوں سے بہتر ہے. کھلا ہوا دشمن اچھا ہے ایسے دوستوں سے جو اندر باہر الگ الگ نظریہ رکھتے ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دوست ہو کھلا، دشمن ہو تو کھلا.
اور جب تک دشمن نہیں آتا رہتا تو جینے کا مزہ ہی بیکار ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، اس کا ایمان کامل ہے. تو دوست بھی بناؤ، دشمن بھی بناؤ. دوست مصطفیٰ والا اور دشمن ابو جہل والا. ابو جہل والا ہے تو دشمن، مصطفیٰ والا ہے تو دوست. دونوں بناؤ. یہ صرف دوست کا چکر منافق کا ہو سکتا ہے نا. ہمیں تو دونوں دوست بھی ہوں گے اور ہم نے درس سیکھا ہے محدث کبیر سے. میں اگر جلنے والے نہ ہوں تو چراغ کے جلانے سے فائدہ کیا ہے نا. تو جلنے والے تاریکی نہ ہوں تو چراغ جل کے کیا فائدہ. ہزاروں تاریکیاں مل کر ہمیں بجھانا چاہیں گی، ہم عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر کے روشن ہوتے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں روشن رکھے، عزتوں کے ساتھ رکھے، بلند رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور جن کی جو جائز مرادیں تمنائیں اللہ اسے پوری فرما دے. اس مسجد کو، مسجد کے ذمہ دارانوں کو دارنے کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. میرے بولنے میں، کہنے سننے میں کوئی غلطی اللہ رب العزت سے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.